Assalamu alaikum, dear students. Now our next unit is unit number 13, faithfulness. इसका मतलब है इफ़ाए अहद, ये अहद करना. ओके, फर्स्ट पेज है ये और इसका फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन. Once Hazrat Umar रज़ी अल्लाह ताला अन्हा sitting in the mosque of the Holy Prophet was busy in the affairs of the state. वंस एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा रियासती मामलात में बिजी थे. स्टेट अफेयर रियासती मामलात में. टू यंग मैन, दो नौजवान, होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी कंट्रीमैन अपीयर्ड बिफोर हिम. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने दो नौजवान पेश हुए जिन्होंने एक मजबूत और तनमन देहाती को पकड़ा हुआ था. होल्डिंग मीन पकड़ा हुआ था, स्ट्रॉन्ग मजबूत. ओके, दे कंप्लेंड, उन्होंने शिकायत की टू हज़रत उमर से दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर. उन्होंने हज़रत उमर से शिकायत की कि इस आदमी ने इनके बूढ़े वालिद को कत्ल किया है. दे डिमांडेड जस्टिस, वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे. बाय पनिशिंग, इसको सज़ा दे के. द मर्डरर मीन कातिल को. फॉर हिज क्राइम, उसके जुर्म की. वो मुतालबा कर रहे थे कि कातिल को उसके जुर्म की सज़ा देकर उनको इंसाफ मुहैया किया जाए. ओके, सेकंड पैराग्राफ देखें. द कैलिफ लुक एट द यंग मैन एंड सेड, खलीफा ने नौजवान आदमी की तरफ देखा और कहा, यू आर हेयर, तुमने सुना है या तुम सुन चुके हो. चार्ज रिवील्ड अगेंस्ट यू. खलीफा ने नौजवान की तरफ गौर से देखा और कहा, क्या आपने अपने खिलाफ आयद किया गया इल्ज़ाम सुन लिया है. नेक्स्ट लाइन है, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. क्या तुम्हें अपने दिफा में कुछ कहना है या तुम अपने दिफा में कुछ कहना चाहते हो. द विलेजर रिप्लाइड, देहाती ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ द फेथफुल, आई प्लीड गिल्टी फॉर द चार्ज. देहाती ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं जुर्म का एतराफ़ करता हूँ. I was leading my beloved camel. मैं अपने प्यारे ऊँट को पकड़े चल रहा था. लीडिंग मीन चल रहा था. When I reached, जब मैं पहुंचा, a garden, एक बाग में, and halted to rest. The camel nibbled a few leaves. Nibble होता है निगल लेना. Few leaves, चंद पत्ते, of the hanging branch of the tree, इस दरख्त की लटकती हुई शाख से. जब मैं एक बाग में पहुंचा और आराम करने के लिए रुका तो ऊंट ने एक दरख्त की लटकती हुई शाख से चंद पत्ते तोड़ लिए. द ओल्ड मैन ऑन सीइंग दिस, बूढ़ा आदमी ये सब देख रहा था, हर्ल्ड अ स्टोन, उसने एक पत्थर उठाया, एट द कैमल की तरफ, विद ऑल हिज माइट. बूढ़े ने ये देखते हुए अपनी पूरी ताकत से ऊंट को पत्थर मारा. The stone caught the camel on the side of the head. पत्थर ऊंट के सर की एक तरफ एक साइड पर लगा. It reeled and fell down dead. पत्थर ऊंट के सर पर एक तरफ लगा. ये लड़खड़ाया, reeled मीन लड़खड़ाया, और नीचे गिरकर मर गया. The camel was very dear to me. ऊंट मुझे बहुत प्यारा था. I could not control my anger. मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका. So I
took the same stone, تو میں نے وہی پتھر اٹھایا that had killed my dear camel, جس نے میرے پیارے اونٹ کو مارا تھا, and hurled it at the old man with all my strength, اور میں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس بوڑھے کی طرف پتھر پھینکا یا بوڑھے کو پتھر مارا. اس میں یہ ہے کہ یہ اونٹ مجھے بہت پیارا تھا, میں اپنے غصے پہ قابو نہ پا سکا, اس لیے وہی پتھر اٹھایا جس سے میرا پیارا اونٹ مرا تھا اور پوری طاقت سے یہ بوڑھے کو مارا. The stone hit the old man on the head. پتھر بوڑھے آدمی کے سر پر لگا. And subsequently killed him, اور وہ مر گیا. At this, اسی وقت these two young men, یہ دو نوجوان آدمی came to me, میرے پاس آئے, and I surrendered myself to them, اور میں نے اپنے خود کو ان نوجوانوں کے حوالے کر دیا, سرنڈر کر دیا, کہ میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. Caliph, as you have confessed to your crime, there is no need of witness, you are therefore sentenced to death. خلیفہ نے کہا چونکہ آپ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے اس لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں, اس لیے آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے. Villager, I accept this sentence but request to you, delay the execution for 3 days. دیہاتی, میں یہ سزا قبول کرتا ہوں مگر آپ سے درخواست ہے, I request to you, آپ سے درخواست ہے کہ یہ سزا 3 دن کے لیے ڈیلے کر دیں, ملتوی کر دیں. Caliph, why do you ask for delay in the execution of sentence? آپ سزا ملتوی کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ Villager, my father at his death left some gold for my younger brother who is too young to be told about the place where I hide it. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے اپنی وفات پر چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا چھوڑا تھا جو کہ اس قدر کم عمر ہے کہ اسے اس جگہ کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا تھا. I have buried the gold in the earth. میں نے سونے کو زمین میں دفنایا ہے. In the field. میں نے سونے کو زمین میں کھیت میں دبایا ہے. And no one knows, اور کوئی نہیں جانتا. The place, اس جگہ کو. If my brother on account of my death does not get his due share, I shall be called to account on the day of judgment. کہتے ہیں کہ اگر میری موت کی وجہ سے میرے بھائی کو اس کا حصہ نہ ملا تو روز جزا کو بددیانتی پر مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا. نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی, سیکنڈ پیج پہ. ججمنٹ فار بینگ ڈس آنیسٹ, بی کائنڈ اینڈ گرانٹ می 3 days ٹائم. مہربانی کریں اور 3 دن کے لیے مجھے مہلت دیں. After handing over the gold to a trustee, I will return to face tax. ہاں جی, کہتے ہیں مہربانی فرما کے مجھے 3 دن کا وقت عنایت فرما دیں, میں کسی امین کو امانت سونپ کر میں موت کا سامنا کرنے کے لیے واپس آؤں گا. Caliph, have you anyone who can stand as a surety and who will be willing to suffer death if you fail to return? خلیفہ کہتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی ہے جو ضامن بن سکے
جو آپ کے واپس نہ آنے پر موت کا سامنا کر سکے. If you fail to return, اگر آپ واپس نہ آ سکیں تو آپ کی بدلے وہ موت کا سامنا کر سکیں. Villager, looking at the people present in the court and pointed to حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, this gentleman will stand as my surety. اچھا, دیہاتی عدالت میں موجود افراد کو غور سے دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, یہ معزز آدمی میرے ضامن ہوں گے. خالف, addressing حضرت ابو ذر غفاری, do you agree to stand as surety? خلیفہ حضرت ابو ذر غفاری سے مخاطب ہوئے, کیا آپ ضامن کے طور پر کھڑا ہونے کو تیار ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری, I do. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں ضامن ہوں گا. I do, میں کروں گا. نیکسٹ لائن دیکھیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a highly respected صحابی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی معزز صحابی تھے. The Caliph accepted him, خلیفہ نے قبول کر لیا ان کو as a surety, ضامن کے طور پر. Both the accusers also agreed to it and the criminal was allowed to leave. خلیفہ نے ضامن تسلیم کر لیا, دونوں دعوی گزار بھی اس سے متفق ہو گئے, ایگری ہو گئے اور مجرم کو جانے دیا. نیکسٹ پیراگراف دیکھیں. The third day down, تیسرا دن آ گیا. The accusers and surety were present at the mosque of Holy Prophet. دعوی گزار, accusers mean دعوی گزار حضرات اور ضامن مسجد نبوی میں موجود تھے. They were waiting for the criminal, وہ مجرم کا انتظار کر رہے تھے. As time passed, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ felt anxious for the fate of حضرت ابو ذر غفاری. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام حضرت ابو ذر غفاری کے انجام کے بارے میں بے چین ہوتے چلے گئے. When only 2 hours remained, both the accusers came forward and demanding حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ their man. جب صرف 2 گھنٹہ رہ گئے تو وہ دعوی گزار آگے آئے اور حضرت ابو ذر غفاری سے اپنا آدمی طلب کیا. نیکسٹ پیراگراف دیکھیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ wait a little more. حضرت ابو ذر غفاری کچھ دیر اور انتظار کر لیں. There is still time, ابھی وقت ہے. If he does not come, اگر وہ نہ آیا, I will give my life, میں اپنی زندگی دوں in his stead of faithful justice. کہتے ہیں اگر وہ نہ آیا تو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے میں اس کی جگہ اپنی جان دے دوں گا. نیکسٹ لائن. Caliph, in case the murderer does not return, the law will have its course.
کہتے ہیں خلیفہ کہتے ہیں قاتل واپس نہ آنے کی صورت میں قانون اپنے تقاضے پورے کرے گا. Hearing this, یہ سن کر the صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ become more anxious اور زیادہ پریشان ہو گئے for the safety of حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ and their eyes were filled with tears. یہ سب سن کے جو موجود صحابہ کرام تھے وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں ابو ذر غفاری کے لیے اور ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں. Some requested the accusers to accept blood money, but they refused, saying, "Our demand is life for life." چند ایک نے دعویٰ گزار کو مدعیان سے درخواست کی کہ وہ دیت قبول کر لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارا مطالبہ ہے جان کے بدلے جان. Paragraph number 7. When the whole court was in a worried state of mind, the villager reached there, perspiring from head to foot. When whole court was in worried, جب تمام دربار میں حاضر سب افراد ذہنی طور پر پریشان تھے تو پسینے میں شرابور دیہاتی وہاں پہنچ گیا. As he entered, جیسا وہ داخل ہوا, he saluted, انہوں نے سلام کیا, the خلیفہ کو and said, اور کہا, Allah be praised for his mercy. I was able to make my uncle trustee of the gold. اچھا جی, جیسے جب وہ اندر داخل ہوا اس نے خلیفہ کو سلام کیا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس قابل ہوا کہ اپنے چچا کو سونے کا امین بنایا. As you see, جیسے آپ دیکھتے ہیں, I am right time, میں صحیح وقت پہ آ گیا ہوں. Do not delay the execution. Execution mean عملداری میں. جیسے کہ آپ نے دیکھا میں عین وقت پر آ گیا ہوں, سزا پر عمل درآمد میں دیر نہ کریں. Paragraph number 8. All the people present there were astonished at the honesty and faithfulness of the criminal. وہاں موجود تمام افراد مجرم کی دیانتداری اور وعدہ کی پاسداری پر حیران تھے. Paragraph number 9. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, commander of the faithful, the man was totally a stranger to me. حضرت ابو ذر غفاری, اے امیر المومنین, وہ آدمی میرے لیے بالکل اجنبی تھا. Stranger mean اجنبی تھا. I had never known or seen him before. میں اسے پہلے کبھی نہیں جانتا تھا یا دیکھا تھا. اس سے پہلے میں اسے کبھی نہیں ملا تھا, نہ میں نے دیکھا تھا نہ میں جانتا تھا. But when out of all the bystanders he selected me as his surety, I could not but agree. لیکن جب اس نے تمام حاضرین میں سے مجھے اپنے ضامن کے طور پر منتخب کیا تو میں رضامند ہوئے بغیر نہ رہ سکا. I would have gladly laid down my life for him. تو میں اس کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتا. Villager, sir, when you agreed to stand as a surety, سر جب آپ متفق ہو گئے میرے ضامن کے طور پر, for a stranger, ایک اجنبی کے ضامن بننے کے لیے راضی ہو گئے, it would be against all rule of manliness and surely to
endanger your life to save mine. دیہاتی کہتے ہیں جناب جب آپ کسی اجنبی کے لیے ضامن کے طور پر کھڑے ہو گئے تو یہ مردانگی شجاعت تمام اصولوں کے خلاف ہوگا کہ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے آپ کی زندگی خطرے میں ڈال دوں. Accusers of one accord, commander of the faithful, we forgive him, let him alive. دعوی گزار یک زبان ہو کر of one accord یک زبان ہو کر اے امیر المومنین ہم اسے معاف کرتے ہیں انہیں زندہ چھوڑ دیں. Paragraph number 10. On hearing these words, the court gave cries of joy and applause, and the face of the caliph beamed with pleasure as he said. دربار میں موجود حاضرین یہ الفاظ سن کر خوشی کی چیخوں اور تعریفوں سے گونج اٹھے. خلیفہ کا چہرہ بھی خوشی سے چمکنے لگا. بیمنگ مین چمکنا. تو انہوں نے فرمایا as he said انہوں نے فرمایا the young man نوجوان آدمی the blood money will be paid to you from the people's treasury and Allah will reward you for this goodness on the day of judgment. انہوں نے فرمایا نوجوانوں آپ کو خون کے بدلے میں رقم بیت المال سے ادا کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ روز جزا کو آپ کو اس نیکی کا انعام عطا فرمائے گا. Paragraph number 11. Accusers, commander of the faithful. Accusers کہتے ہیں اے امیر المومنین we forgive him ہم اس کو معاف کرتے ہیں as forgiveness is divine and therefore we respectfully refuse to accept any blood money. And accusers دعویٰ گزار کہتے ہیں امیر المومنین ہم اسے معاف کرتے ہیں کیونکہ معافی کرنا نیکی ہے اور اس کے لیے ہم نہایت ادب سے خون کے بدلے میں رقم قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں مطلب دیت لینے سے انکار کرتے ہیں. This is our unit done. I hope you understand it very well. Okay, thank you students.